السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، ابھی ہم پڑھیں گے مرزا غالب کی غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اس کی مشق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھو جی، مشق آ گئی۔ غالب کی غزل کی روشنی میں دار ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ غالب کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ مجھے ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ شاعر نے دل کے لیے ناداں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب سے ملنے کا مشتاق ہے جبکہ اس کا محبوب اس سے بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ دوسروں کے ساتھ بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا۔ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں۔ یہ ہے مقطع۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مقطع آپ کو پتہ ہوگا غزل کا یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ در ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دل نادان، ناسمجھ دل، بیزار، اکتایا ہوا، ماجرا، واقعہ، مدعا، دل کی بات، مقصد، صدا، آواز، مشتاق، شوق رکھنے والے۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ضد متصاد سے ہے نا، ایک دوسرے کے مخالف۔ ایسے الفاظ متصاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مدرجہ ذیل الفاظ کے متصاد لکھیے۔ نادان، دانا، دن رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد غلام۔ آگے در ذیل پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ مشتاق، مدعا، وفا، صدا، نثار۔ اس غزل میں جو قافیے آئے ہیں انہیں ترتیب وار اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو قافیہ ہے، یہ دیکھو جی غزل کے اندر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ یہ ہوا قافیہ ہے۔ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یہ دوا قافیہ ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا قافیہ ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ مدعا قافیہ ہے۔ ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ صدا، دعا، برا، یہ سارے قافیے ہیں۔ آگے خود ان میں سے ڈھونڈ لینا۔ آگے کالم دیے ہوئے ہیں، تو درد کو ملاؤ دوا کے ساتھ، مشتاق کو بیزار کے ساتھ، منہ کو زبان کے ساتھ، درویش کو صدا کے ساتھ، جان کو نثار کے ساتھ۔ درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں اور درویش کی صدا کیا ہے؟ در ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ دل، صدا، جان، مدعا، دعا، ماجرا۔ مذکر الفاظ ہیں دل،
مدعا اور ماجرا، دل مدعا اور ماجرا، مؤنث الفاظ ہیں صدا، جان اور دعا۔ آگے آگے جناب مشق میں یہ گرامر کا سوال ہے کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، چھپا کے بات کرنا۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعوں کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا مجازی معنی۔ عام استعمال کون سا ہوتا ہے اور اس کا حقیقت میں معنی کیا ہے، دونوں کا آپس میں کچھ تعلق ہوتا ہے، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہے۔ کنایا کی چند مثالیں، اس کو کالے نے کاٹا، کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ تو لفظ اور ہوتا ہے، اس کے اصل معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور اس سے مراد کچھ اور لی جاتی ہے۔ تو بات اس کے اندر لفظوں کے اندر لفظ اور ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ اور حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نیچے کہتے ہیں غالب کی اس غزل کو زبانی یاد کریں اور خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں۔ زبانی یاد کرو اور اس غزل کو مزے سے پڑھو، بڑی خوبصورت غزل ہے۔ غزل پڑھتے جائیں گے دل خراب ہوتا جائے گا۔ تو یہ گرامر کے جو سوال ہیں یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آیا کرتے ہیں۔ کوئی لفظ دیا ہوگا، مثلا دیا ہوگا اس کو کالے نے کاٹا، تو یہاں کس کا یہ کالا جو ہے کس چیز کا کنایا ہے، آگے لکھا ہوگا بچھو، سانپ، فلاں فلاں۔ اس طرح بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے۔ آگے پھر ایم سی کیوز میں خوشی اور راحت سے، دکھ اور دردات سے، اس طرح کے ایم سی کیوز دیے ہوں گے، تو اس گرامر کے سوال کو بھی یاد کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔